نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، دشمنان اہل بیت لعنت، برزمت محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصلوات۔ والحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فقر الخلائق بقدرته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتحرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولايتهم وإمامتهم وغيبتهم من يوم عداوة إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ بار دیگر ایسی صلوات پڑھیں جیسے یہ خانوادہ لائق صلوات ہے۔ حمد و ثنا ہے اس ذات واجب کی کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی ہے اتنے مشکل دور میں کہ جب ایسا دور ہو کہ یزیدیت کے حامی ذکر حسین پر تو پابندیاں لگائیں مگر یزید کے فعل پر پابندیاں نہ لگائیں۔ اس سے بڑا کوئی اور جہاد نہیں ہے کہ حسین کے ذکر کو برپا اس دور میں کیا جائے جب یزید کے ذکر کے لیے تو اجازت ہو مگر حسین کے ذکر کے لیے اجازت نہ ہو۔ یہ جہاد ہے، اس لیے کہ ذکر حسین کو پہنچانا۔ ایک جملہ یہاں کہہ کے میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا کہ یہ یاد رکھیے آج کی یزیدیت کہ خود یزید جس حسین کا کچھ نہیں کر سکا، یزید کی ناجائز اولاد کسی کا کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے کہ جب یزید یہ چاہتا تھا کہ ذکر حسین مٹ جائے، یزید جب خود یہ چاہتا تھا کہ ذکر حسین مٹ جائے تو قسم ہے مجھے رب کعبہ کی تو یزید یہ کچھ نہ کر سکا۔ اس لیے کہ یزید کچھ نہ کر سکا کیونکہ حسین کی بہن کا یہ مشن ہے اور حسین کی بہن نے یہ مشن کربلا کے بعد شام سے جاری کیا ہے۔ جس مشن کو خود یزید مٹانا چاہتا تھا یزید مٹ گیا، یزید کی نسلیں مٹ گئی ہیں، لیکن یہ مشن آج بھی اسی طرح سے سربلند ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یزید جب خود ذکر حسین کو مٹا نہ سکا تو آج اگر یزید کی ناجائز اولاد یہ کہے کہ ہم ذکر حسین کو مٹا لیں گے تو یاد رکھیے گا تخت و تاج الٹ جاتے ہیں، ذکر حسین اسی طرح رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت۔ اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کیا مطلب کہ ایک بات تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ حسین تو رسول سے ہیں، حسین تو رسول سے ہے نا، کیونکہ اس لیے کہ جب دیکھا جائے گا نانا جو ہوتا ہے نواسا اس سے ہو سکتا ہے، مگر یہ کیسے ہے کہ ایک نانا بھی اپنے نواسے سے ہو؟ نانا
سے تو نواسا ہو سکتا ہے نا، کیونکہ وہ اس کا پدر لگتا ہے، لیکن نواسے سے نانا کیسے ہو سکتا ہے، یہ سمجھنے کے لیے کم از کم کمبر ہونا پڑے گا، کم از کم ابو ذر ہونا پڑے گا، کم از کم سلیمان ہونا پڑے گا، کم از کم فطرس ہونا پڑے گا. اس لیے کہ یہ فطرس جانتا ہے کہ محمد مصطفیٰ حسین سے کیسے ہیں، یا حر جانتا ہے کہ حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں. اس لیے کہ یہ تو دنیا سمجھ لے گی کہ حسین محمد سے ہیں، لیکن دنیا یہ نہ سمجھ سکی کہ مصطفیٰ حسین سے کیسے ہیں. اگر دنیا یہ سمجھ لیتی کہ مصطفیٰ حسین سے کہتے ہیں تو آج ذکر حسین پر پابندیاں نہ لگاتی، اس لیے کہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر حسین ذکر مصطفیٰ ہے. تو یاد رکھیے گا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. اے میرے رسول، مجھے اتنی تو سمجھ آ گئی کہ آپ سے حسین ہے، میرے ساتھ ایک مدد کیجئے، میری ایک مدد کیجئے، میں ان عزاداروں تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ حسین سے آپ کیسے ہیں، حسین سے آپ کیسے ہیں. بعید نہیں ہے میرا اور آپ کا چھٹا امام یہ ارشاد فرمائے، ندیم آباد زیارت وارثہ کی طرف توجہ کیجئے. جب میں نے زیارت وارثہ کی طرف دیکھا تو پہلا جملہ لکھا ہوا تھا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث. پھر جب میں نے دیکھا السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، اے اللہ کے نبی نوح کے وارث. تو یاد رکھیے گا، آج اتنے زیادہ فضائل نہیں پڑھوں گا، اس لیے کہ یہ فضائل کی شب ہی نہیں ہے، فضائل کی شب ہی نہیں ہے، مگر کیونکہ یہ ایام حسین ہیں اس لیے حق بنتا ہے نا کہ حسین کا ذکر بھی کیا جائے. تو اس لیے میں آج یہ چند جملے فضیلت شہنشاہ کربلا کی کہہ رہا ہوں کہ جب میں آگے بڑھا تو لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم کے وارث تجھ پر سلام. جب میں ایسے بڑھتا آیا السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث تجھ پر سلام. پھر میں آگے بڑھا، لکھا ہوا تھا السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، اے محمد حبیب اللہ کے وارث تجھ پر سلام. تو مجھے پتا چل گیا کہ حسین صرف محمد مصطفیٰ کے وارث نہیں ہیں، آدم کے وارث بھی آدم کے وارث بھی حسین ہے، نوح کے وارث بھی حسین ہے، عیسیٰ موسیٰ کے وارث حسین ہے، محمد مصطفیٰ کے وارث حسین ہے، ولایت علی المرتضیٰ کے وارث حسین ہے. اب مجھے پتا چل گیا کہ حسین کیسے ہے، حسین سے مصطفیٰ کیسے ہیں. یہ یاد رکھیے گا جب تک رسالت مآب رہے میرا حسین اپنے نانا سے رہا، حسین نانا سے تھے. جب مولا کائنات ہے حسین اپنے نانا سے ہے، جب مولا حسن ہے مولا حسین اپنے نانا سے ہیں. لیکن سن 61 ہجری سے جب حسین نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے نا، جب یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے تو مجھے زیارت وارثہ سے یہ پتا چل گیا کہ اس وقت آدم بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، اس وقت نوح بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، اس وقت موسیٰ بھی حسین کو دیکھ رہا تھا، اس وقت عیسیٰ بھی حسین کو دیکھ رہے تھے، اس وقت محمد عربی بھی حسین کو دیکھ رہے تھے. کیونکہ حسین کے انکار اور حسین کی بیعت میں ان کی تمام محنت پڑی تھی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یا علی یا علی، آپ سلامت رہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.
جب میں نے زیارت وارثہ کی طرف دیکھا تو پتا چلا کہ جب میرے حسین سے بیعت کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اب صرف محمد مصطفیٰ نہیں دیکھ رہے بلکہ 1,24,000 انبیاء کی اپنی زحمات کی نظر حسین پر ہے کہ اب حسین تو ہی ہمارا وارث ہے۔ اس لیے کہ اگر حسین بیعت یزید کرتے ہیں تو آدم کی بھی محنت جا رہی ہے، نوح کی محنت بھی جاتی ہے، عیسیٰ و موسیٰ کی بھی محنت جاتی ہے، محمد مصطفیٰ کی مکہ والی اتنی زحمات اٹھانا بھی جاتی ہے، مدینہ میں وہ حکومت کا قائم کرنا بھی جاتا ہے۔ توجہ ہے عزیزان گرامی، سامعین گرامی قدر توجہ کیجئے گا۔ اب سارے کے سارے نبی حالانکہ نبی نہیں بلکہ علی جیسا امام، حسن جیسا امام، یہ بھی حسین پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ اے حسین تو ہی ہمارا وارث ہے، اے حسین ہماری زحمات کو بچانے والا تو ہی ہے۔ اس لیے تو حسین نے انکار کیا ہے، اگر حسین اس کی بیعت کر لیتے تو آدم کی محنت بھی ضائع ہو جاتی۔ حسین نے انکار کر کے بتا دیا، یاد رکھنا انکار کر کے۔ ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آدم کے دور میں یزید ہوتے تو آدم اقرار کر لیتے یا انکار کرتے؟ اگر موسیٰ کے دور میں ہوتے تو موسیٰ یزید کا انکار کر دیتے، اگر عیسیٰ کے دور میں ہوتے تو یزید کا انکار عیسیٰ کر دیتے، اگر پیغمبر کے دور میں یزید ہوتے تو پیغمبر یزید کا انکار کر دیتے، یزید کی بیعت کا انکار کر دیتے۔ مولا کائنات کے دور میں ہوتے تو مولا کائنات یزید کی بیعت کا انکار کر دیتے، مولا حسن انکار کر دیتے۔ تو یاد رکھیے گا میرے حسین نے یہ انکار کر کے بتا دیا، اے آنے والی نسل آدم، یہ یاد رکھنا آدم سے لے کے سن 61 ہجری تک میں محمد مصطفیٰ سے تھا، اور آج کے بعد سن 61 ہجری سے لے کے روز محشر تک اب ہر نبی مجھ حسین سے ہے۔ یا علی آپ سلامت رہیں۔ اب ہر نبی مجھ سے ہے، صرف محمد عربی نہیں بلکہ ہر نبی مجھ سے ہے، اس لیے کہ ہر نبی کی محنت بچانے والے کا نام حسین ہے، جس نے سارے نبیوں کی محنت کو بچایا۔ یہ محنت انبیاء اتنی جلدی اتنی آسانی سے نہیں بچ گئی، اس پر حسین کو اپنے پیارے سے پیارے قربان کرنے پڑے، اس پر حسین کو اپنے جوان قربان کرنے پڑے، اس پر حسین کو اپنے مہمان قربان کرنے پڑے۔ پتہ ہے ایک سوال کر دوں، یہاں پہ کسی کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے نا جو شریف ہوتا ہے، اگر اس کے مہمان کو کوئی جھنک دے دے نا، اس کے مہمان کو کوئی جھنک دے دے، کوئی سخت الفاظ استعمال کر دے تو یاد رکھنا وہ لڑنے تک آ جاتا ہے، قتل کرنے تک آ جاتا ہے، اس لیے کہ تو نے میرے مہمان کو یہ کہا ہے، وہ تو میرا مہمان ہے نا، آج جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے بات کر۔ لیکن حسین کو اپنے مہمان بھی ذبح کرانے پڑے، حسین کو اپنے انصار مروانے پڑے۔ پتہ ہے یہ انبیاء کی محنت اتنی آسانی سے نہیں بچ گئی، جتنی آدم کی محنت ہے اس کے وارث حسین ہے، حسین نے آدم کی محنت کو باقی رکھا ہے، محمد مصطفیٰ کی محنت کو حسین نے باقی رکھا ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں رکھا۔ حسین کو کبھی اصغر جیسا بچہ ہاتھوں پہ قربان کرنا پڑا تو کبھی علی اکبر جیسے جوان کے سینے سے نیزہ نکالنا پڑا۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ۔ آج بھی کیا سوچ رہے ہیں کہ میں کچھ پڑھوں گا تو روئیں گے؟ آج کی رات تو اتنی عظیم رات ہے نا، کہ آج کی رات تو اتنی غریبوں والی رات ہے نا، کہ آج تو تم کسی نوجوان کو دیکھ کے بھی رو سکتے ہو، آج تو کسی ماں کی گود میں ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا، آج تو آپ کسی 13 سال کے بچے کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا، آج تو اپنے بھائی کو دیکھ کے رو سکتے ہو نا،
آج تو اپنے گھر جا کے اپنی بیٹی کو دیکھ کے رو سکتے ہو، کسی خاتون کو برقعے کی حالت میں دیکھ کے رو سکتے ہو نا۔ آج کی رات بڑی حسین کے لیے مشکل رات تھی، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں نا کہ کل اس وقت نہ میں نے ہونا ہے نہ عباس نے ہونا ہے، میرے جوان مارے جائیں گے، میرے انصار مارے جائیں گے، میں مارا جاؤں گا۔ اب پتہ ہے نا، پتہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا، جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں نا، اگر ایک ماں کسی بیٹے کو کہیں روانہ کرتی ہے تو پتہ ہے اس ماں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ حالانکہ بیٹا مرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوتا، ماں سے تھوڑا جدا ہو رہا ہوتا ہے، پیچھے سے ماں رو رو کے یہ دعائیں دیتی ہے نا کہ خدا تجھے خیر سلامت سے واپس لے کے آئے۔ تو عزاداروں، کربلا کی ماؤں کو بھی دیکھو نا، جو بھی بھیج رہی ہے یہ بھی جانتی ہے کہ میرا بیٹا واپس آنے والا نہیں ہے، پھر بھیج کے کہتی ہے خدایا میری اس قربانی کو قبول کرنا۔ العظمت للہ اجرکم من اللہ۔ آج کی رات حسین کے لیے بڑی مشکل رات ہے، اس لیے کہ حسین جانتے ہیں کہ میرے بعد میری بہنوں کے ساتھ کیا ہونا ہے، میری سکینہ کے ساتھ کیا ہونا ہے۔ آج میں اتنا زیادہ مشعب نہیں پڑھوں گا، چند جملے کہہ رہا ہوں۔ عزاداروں، آج کی رات کسی ذاکر، کسی عالم، کسی خطیب کی، کسی نوحہ خان کی، کسی ماتمی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی رات فقط حسین کو سوچ کے بھی رو سکتے ہیں، حسین کو یاد کر کے بھی رو سکتے ہیں، کسی مسافر کو یاد کر کے بھی رو سکتے ہیں۔ اگر کسی کا بیٹا کسی غیر ملک میں گیا ہوا ہے نا تو وہ اسے بھی یاد کر کے رو سکتا ہے، اس لیے کہ حسین بھی اپنے وطن سے دور تھے نا، حسین کی تنہائی کو، حسین کی غریب الوطنی کو یاد کر کے رو سکتے ہیں نا۔ آج کی رات کسی ذاکر خطیب کسی کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ آج کی رات حسین کے لیے اتنی غربت والی رات ہے نا، اس رات کو حسین نے 3 حصوں میں تقسیم کرنا پڑا۔ پہلا حصہ خیام میں اپنی بہنوں کے پاس رکھا، اس لیے کہ حسین کو زینب سے بڑی محبت تھی، زینب کو حسین سے بڑی محبت تھی، اس لیے کہ زینب نے کہا حسین بھیا آج کی رات ایک لحظے کے لیے میرے پاس ضرور ٹھہر جانا، اس لیے کہ حسین میں نے تجھے دیکھنا ہے، اس لیے کہ کل تو مجھے نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ بی بی جانتی تھی جیسے 10 محرم کا، روز عاشور کا سورج طلوع ہوگا نا، میرا بھائی حسین کبھی کسی اصحاب کی لاش اٹھانے جائے گا، کبھی کسی عوام کی، کسی انصار کی لاش اٹھانے جائے گا، حسین کو تو وقت بھی نہیں ملنا ایک بہنوں کے پاس وقت گزار سکے۔ عزاداروں، ایک وقت بہنوں کے پاس گزارا، پتہ ہے نا کس حالت میں گزارا؟ ایک روایت ہے، روایت کہتی ہے ایسے حسین زانو بزانو بیٹھے ہیں اپنی بہن کے سامنے۔ عزاداروں مجھے معاف کرنا، ادھر سے جناب زینب بیٹھی ہے نا، کہتے ہیں بہن پتہ کیا کر رہی ہے؟ بہن اپنے بھائی کی گلے پر بوسے دیتی ہے، بھائی اپنی بہن کی کلائیوں پہ بوسے دیتے ہیں۔ پتہ ہے رو کر بہن کیا کہتی ہے؟ عزاداروں، بہن رو کے کہتی ہے حسین بھیا یہ وہی گلا ہے نا جو نانا مصطفیٰ چومتا تھا، ماں زہرا چومتی تھی، بابا علی چوما کرتے تھے۔ حسین رو رو کر بہن کے ہاتھوں کو چوم کے کہتے ہیں بہن زینب یاد ہے نا آخری وقت جب بابا نے آپ کا ہاتھ میرے حوالے کیا تھا، آپ کی کلائیوں پہ بوسے دے دے کے مجھ سے کہا تھا زینب میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ عزاداروں یہ رات حسین کے لیے دوسری رات، دوسرا وقت حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا۔ اب حسین نے کیسا وقت گزارا؟ اصحاب میں آئے، اب رات کا وقت ہے نا، حسین نے کہا عباس چراغ کو بند کر دو۔ کتنا غریب ہو چکا ہے حسین، چراغ کو بند کیا گیا، چراغ خاموش کر دیا گیا، چراغ کا گل خاموش ہو گیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا چھا گیا۔ حسین رو کر فرماتے ہیں میرے اصحاب اور میری یار جو یہاں موجود ہے سن لو کہ کل کا دن کسی جو بھی میرے ساتھ ہوگا وہ مارا جائے گا،
کوئی بھی بچ کے نہیں جائے گا، مارا جائے گا، جو میرے ساتھ رہے گا وہ مارا جائے گا۔ پتا ہے نا امام نے کیا جملہ کہا؟ امام نے کہا جو بھی جانا چاہتا ہے یہ حسین تم سے بیعت کو اٹھاتا ہے، تم چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ امت محمد میرے خون کی پیاسی ہے، آپ کے خون کی پیاسی نہیں ہے۔ لیکن اسی میں ایک صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے حسین آقا آپ کو کیسے تنہا چھوڑ دوں، مجھے کئی بار قتل کیا جائے، پھر میرے ٹکڑوں کو جلا دیا جائے، پھر مجھے زندہ کر دیا جائے، پھر جلا دیا جائے، جتنی بار زندہ ہوں گا حسین تیری نصرت کے لیے اٹھوں گا، تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میرے مولا حسین کو بھی یہ کہنا پڑا نانا مصطفیٰ بابا علی بھائی حسن مجتبیٰ کاش آج کربلا میں ہوتے، دیکھتے میرے اصحاب جیسے کسی کے اصحاب نہیں ہے۔ عزادارو یہ وقت حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا۔ آخری وقت حسین کو بڑی محبت تھی اپنے خالق سے، حسین کو بڑی محبت تھی اپنے خالق سے۔ اب حسین نے آخری وقت جو ہے نا وہ پروردگار سے ہم کلامی میں گزار دیا۔ میرا امام دعائیں کر کر کے کہہ رہا ہے پروردگارا صبح ہونے والی ہے، میری ان قربانیوں کو قبول کرنا، میرے پروردگارا میں تیرا دین بچا رہا ہوں۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اجازت دیجئے گا، اس لیے کہ امام کہہ رہے ہیں پروردگارا تیرا دین میں بچا رہا ہوں۔ حسین اپنی بہن کی چادر دے رہا ہے، تیرا دین بچا رہا ہے، تیرا دین بچا رہا ہے۔ بعید نہیں ہے، وہ خالق ہے نا، وہ تو خالق ہے، بعید نہیں ہے کہ اس کی آواز آئی ہوگی حسین حسین تو زینب کی چادر دے کے میرا دین بچا رہا ہے نا، میں خدا ہو کے تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جب تک میری یہ کائنات باقی رہے گی تیرے عزادار باقی رہیں گے، تیرا ذکر باقی رہے گا۔ العظمت للہ اجرکم من اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم انی اسألک بحق محمد المصطفیٰ و بحق علی المرتضیٰ و بحق فاطمة الزہراء و بحق حسن المجتبیٰ و بحق سید الشہداء و بحق ذریت الحسین علیہ السلام۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء جاری و ساریہ اس کی خود حفاظت فرما، وقت کی طاغوت حکومتوں کو پروردگارہ نیست و نابود فرما۔ رحمان اللہ رحیم اللہ تو جہاں بھی یہ عزادار بیٹھے ہیں پروردگارہ ان کی خود حفاظت فرما۔ پروردگارہ یہ دشمن دور ہے، پروردگارہ حسین کے چاہنے والوں کی خود حفاظت فرما۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ کچھ یہاں تک خبریں پہنچی ہیں کہ کراچی کے اندر کچھ علماء کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، انہیں سبیل کی وجہ سے ان پر وار کیے گئے، حملے کیے گئے جس سے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ پروردگارہ تو رحمان الرحیم ہے، یہ تیرے حسین کا ذکر کرتے ہوئے زخمی ہونے صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جتنے مومنین مریض ہیں انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی یہاں زحمات اٹھا رہے ہیں پروردگار ان کی زحمات کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار اللہ ان کا فرش عذاب بچھایا۔ اس کے علاوہ جتنی بھی زحمات ہیں کسی نے جس طرح بھی تعاون کیا، کسی نے آ کر تعاون کیا، کسی نے کسی اور طریقے سے تعاون کیا، پروردگار سب کے تعاون کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ جتنے مومنین جتنے قدم زیادہ چل کے آتے ہیں پروردگار انہیں اتنا اجر عظیم عطا فرما۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ تو کریم ہے، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ تاکہ ہم اپنے آقا و مولا کے سامنے عزائے حسین کو سن سکیں، پروردگارہ ایک ایسا دور ہمارے لیے یہ مہیا فرما، ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ پروردگارہ یہ عزائے حسین پر پابندیاں ختم ہو جائیں۔ پروردگار اللہ رحمان اللہ رحیم اللہ جو مومنین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اپنے اپنے علماء کے لیے، شہداء کے لیے، عزاداروں کے لیے جو اس دنیا سے چل چکے ہیں جن کی یہ زحمات ہے کہ آج عزائے حسین اسی طرح جاری و ساری ہے،
ان کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم